نفس بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی گفتگو کے میں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں دینی اسکالر صاحبزادہ احمد صابر چغتائی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. صاحبزادہ صاحب، تزکیہ نفس دو لفظوں سے ایک لفظ یعنی کہ نکلا، ان پر قرآن کی روشنی میں بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چیزیں ہیں انسان کی، ایک جسم اور دوسری روح. بے شک ہم دنیا میں رہ کے اپنے جسم کی حفاظت کے لیے کھانا کھاتے ہیں، نہاتے ہیں، اس کو اچھی سے اچھی خوراک دیتے ہیں، اچھا دکھنے کے لیے تمام جو ممکنہ ہماری قدرت رکھتے ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر ایک روحانی انسان بھی موجود ہے. اس روحانی انسان کی تربیت کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو طاقتور کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لینا. اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ہے تزکیہ. کہ ہم جس طرح اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم اپنے دل سے بغض، عداوت، تکبر، دوسروں سے نفرت، ان ساری چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ کو تزکیے کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. اور رمضان المبارک خاص طور پر، رمضان المبارک جو ہے یہ بالخصوص ہمیں تزکیہ نفس کی تربیت دیتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے موقع ہے. جس طرح کہ رمضان جو نام ہے رمضان، یہ اس نام سے ہی یہ اچھی طرح یہ نام ہی تزکیہ ہمیں ظاہر کر رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے. رمضان جو ہے یہ رمز سے نکلا ہے، اس کا مادہ مصدر رمز ہے. تو رمز کا مطلب ہے بھٹی، گرم کیا جاتا ہے جس میں. تو سونا جو ہے جب وہ بھٹی میں ڈال دیا جائے تو بھٹی میں ڈالنے کے بعد جب نکلتا ہے تو محبوب کے پہننے کے قابل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. تو رمضان المبارک اس طرف یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب انسان اپنے دل سے نفرت اور قدورت کو ختم کر دیتا ہے، جب عداوت اور بغض کو ختم کر دیتا ہے، جب اللہ رب العزت سے اپنی لو لگا لیتا ہے، جب اس کے قرب کے حصول کے لیے یہ جانتے ہوئے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے مگر وہاں پر بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، کیوں؟ اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. میں آپ بات بڑھائیے گا، میں وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا کہ مومن کون شخص ہے، اس نے کہا کہ مومن وہ ہیں جس کی تنہائی پاک ہے. اللہ اکبر. تو رمضان المبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے خوف کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بھٹی میں رہ کر سونا محبوب کے پہننے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس طرح رمضان المبارک کا ادب و احترام کر کے، رمضان المبارک کے لوازمات کو پورا کر کے، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر، اس کے حضور آنسو بہا کر، نماز کی پابندی کر کے، نماز تراویح پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، جو خاص طور پر اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور وہ در حقیقت تو قرآن بھی تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس ہے. تو جب اس پروسیس سے انسان رمضان المبارک میں گزرتا ہے تو وہ بھی اپنے معبود کے حضور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ رب العزت، اپنے معبود کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو جائے اور اس سے گفتگو کرے، اس کا قرب حاصل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا احمد صابر صاحب، جیسا کہ سورہ زاریات میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو بنایا گیا اللہ پاک کی بندگی کے لیے، تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ در حقیقت اس دور میں بالخصوص ہم بھول چکے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اسی آیت کریمہ کی
مفہوم میں یہ شعر تو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، مگر اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ بندگی، انسان بندگی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی اپنی بندگی کے لیے ہے، بے شک۔ تو ہم بندگی کو کیوں بھول بیٹھے ہیں؟ اور میں یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں نماز ادا کر لیں تو بندگی کا حق ادا ہو گیا، ہم روزہ جو ہے رمضان المبارک میں بھوکے پیاسے رہ لیں تو یہ بندگی کا حق ادا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر کیا ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے اعمال سے دوسرے مسلمان محفوظ بھی ہیں یا نہیں؟ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی آپ کے کسی عمل سے، آپ کی کسی بات سے، کوئی ایسی تلخ بات آپ کہہ دیتے ہیں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو جاتی ہے؟ یا رمضان المبارک میں آپ صرف رمضان المبارک کا روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں، دن بھر آپ نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ جس طرح تنہائی میں بیٹھ کر آپ کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے، بے شک، تو یہ بات بھی آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا مالک دیکھ رہا ہے۔ جب آپ دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں تو پھر بھی تو خالق کائنات آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ یہ بندگی ہے۔ بندگی صرف رمضان المبارک چونکہ اسپیشلی رمضان ہے تو رمضان المبارک میں صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام بندگی نہیں ہے، یہی مجموعی زندگی میں ہمیں یہ چیزیں اپنانا ہوں گی کہ ہم نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، اراکین اسلام کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ جو لوازمات ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہم دوسروں کو یہ پتہ چلے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کیا عمل کیا؟ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار ہی تو پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر جرار آ رہا ہے تو کیا تم تسلیم کر لو گے؟ تو اب سننے والے قریش مکہ وہاں سارے جمع تھے، قبائل بڑے بڑے جمع تھے، سب کو یہ پتا تھا کہ اس ہستی جو یہ اعلان فرما رہی ہے ان کی 40 سال ہمارے درمیان گزرے ہیں، تو ان 40 سالوں میں کبھی ہم نے ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کو خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی کا حق مارتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول جی یا محمد، اس وقت رسول عربی کا تو انہیں علم نہیں تھا نا، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی کوئی ایسی سرگرمی میں پایا ہی نہیں جو نیگیٹو ہو، جو منفی ہو، تو آپ اگر یہ فرما دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو حضور نے اپنا کردار پیش کر کے فرمایا کہ پھر وہی زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت توحید دیتے ہوئے اپنا کردار پیش کیا۔ اچھا مولانا، میں نے نا آج کی جب یہ سحر ٹرانسمیشن آغاز کی تو جب ہمارے ساتھ نعت خواں تھے غالباً کہ قاری صاحب تھے، میں نے ایک شعر پڑھا تھا آغا علی مولائی صاحب کا، سید کسران کے ہیں وہ، ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی تو ان سے میں نے پوچھا کہ حمد میں کچھ بیان کیجئے، انہوں نے کہا کبھی جواد غور کیجئے گا کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جیسا کہ آپ نے یہ پہاڑ کا واقعہ سنایا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ تمام نے کہا بسم اللہ، ہم مانتے ہیں کہ لشکر، تو انہوں نے کہا کہ تعریف کروں کیسے محمد کے خدا کی، بس اتنا ہی کافی ہے محمد کا خدا ہے۔ کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اخلاق ہی ایسا ہے کہ ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی انہیں صادق امین کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا۔ اچھا تزکیہ کی بات چل رہی تھی، تزکیہ یعنی کہ آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ گناہوں کو دور کرنا، اچھے اعمال کو قریب کرنا،
ان کا کریب، اور نفس سے یعنی کہ انسانی شخصیت، روح کی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. تو تزکیہ نفس دیکھنے میں تو بڑا آسان سا لگتا ہے، مگر عملاً کیسا؟ دیکھیے بطور مسلمان یہ عملاً مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس دنیا داری کے معاملات میں دیکھیں تو بہت مشکل ہے. یہ چیز در حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہم ایک اپنے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر لیں کہ ہم نے وہ کام کرنا ہی نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہمارے سامنے نمونہ ہے تو ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ واہ واہ واہ، بے شک. ہم اس دور جدید میں یورپین کنٹریز کے بڑے ناموں کی مثالیں دیتے ہیں، ہم چرچل کی مثالیں دیتے ہیں، ان کے فلاسفر ہیں جو ان کے جو ہم ادبی جو ہے ولیم شیکسپیئر کی، تھامس ہارڈی کی، جان کیٹس کی مثالیں دیتے ہیں. تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے اکابرین جو ہیں ان کی زندگی کیا تھی؟ کبھی ہم ان کا مطالعہ کریں. کبھی ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح سے بسر کی؟ جب دونوں شہزادوں کو دیکھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ جاتے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، یہ اپنا لینا ہی تو تزکیہ ہے. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. اور صاحبزادہ احمد صابر چغتائی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ناظرین، یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے لوٹ کر آئیں گے اور انوار رمضان کی سحر ٹرانسمیشن کو مزید آگے لے کر چلیں گے. ٹیک اے بریک.